السلام علیکم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دمشق میں سخت قحط پڑ گیا اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ ٹڈیاں سبزے کو کھا گئیں اور انسان ٹڈیوں کو کھا گئے۔ بھوک کی شدت سے مخلوق خدا ہلاک ہو گئی۔ ایک روز میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو بہت مالدار تھا۔ میں نے اس شخص کو نہایت پریشانی کے عالم میں دیکھا، جیسے کہ شہر کے مساکین کی حالت ہوتی ہے۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ کیا بھائی، میں تمہیں اس حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا، اے سعدی رحمت اللہ، کیا تم جانتے نہیں کہ اس وقت قحط کی صورتحال ہے، تمام مخلوق خدا برباد ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے اس کا علم ہے، لیکن قحط کا تم پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ تم اللہ کے فضل سے مالدار ہو اور کسی بھی شے کا حصول تمہارے لیے ناممکن نہیں۔ میری بات سن کر اس شخص نے آہ بھری اور کہنے لگا، اے سعدی رحمت اللہ، ایک ایسے شخص کے لیے جو حساس ہو کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے ارد گرد سے بے خبر ہو جائے اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو بھول کر صرف اپنی ذات کی فکر کرے۔ کوئی شریف و نفس شخص کسی شخص کو دریا میں ڈوبتا دیکھ کر ساحل پر مطمئن کیسے کھڑا رہ سکتا ہے؟ بے شک مجھے بھوک اور پیاس کی تنگی محسوس نہیں ہو رہی، لیکن مجھے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے غم نے ہلاک کر دیا ہے۔ اگر کسی کا کوئی عزیز قید ہو جائے تو کیا وہ آرام و سکون سے رہ سکتا ہے؟ مقصود بیان۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ معاشرے میں رہنے کا بہترین اصول یہ ہے کہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے دکھ و درد کو محسوس کیا جائے اور اگر ممکن ہو سکے تو ان کی تکالیف کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ روئے زمین کا سب سے بڑا فساد خود غرضی اور نفس پرستی ہے۔ انسانوں میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو نفع و نقصان سے بے پرواہ ہوتے ہیں اور اپنی زندگیوں اور آسائشوں میں مگن ہوتے ہیں۔ پھر وہ اپنی اس پرتعیش زندگی کی بدولت اتنے دلیر ہو جاتے ہیں کہ اپنے معمولی سے فائدے کے لیے دوسروں کا بڑے سے بڑا نقصان بھی کرنے سے نہیں چوکتے۔ اگر کوئی شخص اس شخص جیسا ہو جائے جس کے متعلق حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے بیان کیا، تو حقیقت میں دنیا جنت کا نمونہ بن جائے۔